موجود ہو؟ ہاں موجود ہیں ਆਬਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। نہیں نہیں عابد بھائی خالی हिले ہی ہیں، ٹھیک ہے، اوکے جی۔ اچھا، آپ کی ساری گفتگو میں لالا کی گفتگو، ناصر بھائی جو چلے گئے، اوسی بھائی کی گفتگو اور بی ایف ٹی بھائی کی اور سب لوگوں کی گفتگو میں نے سنی۔ میں بھی لالا کی طرح پرانا پولیٹیکل ورکر ہوں۔ دو باتیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے کا لوگوں کا شعور ہے، اس کے ہوتے ہوئے آج تک آپ سب لوگ یہاں بیٹھے کہتے ہیں انہوں نے الیکشن نہیں کروانا، تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، یہ الیکشن نہیں کروائیں گے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم الیکشن نہیں جیت سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ سب لوگوں کو بلے کا نشان بھی آج لے لیا۔ کل میرے خیال میں تضاد حسن اسے چیلنج کرنے جا رہا ہے، اس کا کیا بنتا ہے وہ ڈونٹ نو، لیکن سے بلے کا نشان لے لیا۔ پارٹی نے ایک اور تنظیم بھی بنائی ہوئی ہے، پارٹی کسی بھی ایک اور پارٹی کو مرج کر کے وہ کر سکتی ہے۔ آزاد امیدوار کا بھی ایک کہانی ہے، بالکل پارٹی یہ نہیں کرے گی کیونکہ اس کا زیادہ نقصان ہے، میں اس کی ڈیبیٹ میں بھی نہیں جا رہا۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہر بندہ ایک اپنا سکول آف تھاٹ رکھتا ہے اور ہر بندہ اپنے سکول آف تھاٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتا ہے۔ میرا سکول آف تھاٹ ساروں سے ملتا ہے، لیکن میں اکثر جب ڈیبیٹ کرتا ہوں تو میں دونوں اینگل کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کریں گے تو کیا ہوگا، وہ کریں گے تو کیا ہوگا۔ سو یہ کریں گے اور وہ کریں گا، میں نے ایک ہی پوائنٹ بتایا ہے کہ 90% لوگ اگر عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، اگر 60% بھی کرتے ہوتے تو امپاسبل سی بات ہے کہ یہ الیکشن کو مینج کر لیں۔ امپاسبل سی بات ہے کیونکہ لوگ مینٹلی ڈٹرمن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ اپنی حرامزادگیاں ضرور کریں گے، ٹھیک ہے، سو یہ میرا پوائنٹ ہے۔ اب میں اگلا سوال کر رہا ہوں اسی پوائنٹ کو لیتے ہوئے کہ لیٹ سے ہم 50-50 ہیں، بی ایف ٹی کہتے ہیں کہ یہ مینج کر لیں گے۔ بی ایف ٹی اوبیسلی برٹش ٹریڈیشنز کی بات کر رہا ہے، پاکستان کی ڈیموگرافی اور ہے، اوبیسلی بہت دکھی ہے جو کچھ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اسپیشلی جو گھروں میں گئے جو دستی کے ساتھ ہوا، بہت تکلیف سے بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب لیٹ سے فار 1 منٹ از این اے پارٹ آف ڈبیٹ کہ یہ کرنے کے بعد کیا یہ کے پی کے کو اپنے ساتھ رکھ سکیں گے اگر انہوں نے یہ بدماشی کی؟ میرا سوال شروع ہوتا ہے یہ پہلے جو بھائی آئے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے ساری کویسچن سنا کہ نہیں۔ زیارت شاہ صاحب آپ سے سوال ہو گیا سر، آپ اس کا جواب دیں۔ اگر سے 1 منٹ کے لیے یہ الیکشن ریگڈ کر لیں گے، بدماشی کریں گے، ڈنڈے ماریں گے، 2 نمبری کر لیں گے، نون لیگ کو لے کے آئیں گے، کیا ایسی صورت میں کے پی کے پیسفل ہوگا؟ زیارت شاہ صاحب سر آپ کے پاس۔ شکریہ سر صاحب کو، پہلے تو سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی فہیم بھائی شکریہ۔ میں تو سوال تو پورا تو بات سنی نہیں مگر یہ سوال سمجھ گیا۔ میرے خیال میں کے پی میں جو میرا جو حلقہ ہے، میں اپنے حلقے کی طرف سے اگر بتاؤں تو الحمدللہ میرا حلقہ بغیر ایم بغیر منے کے حلقے میرا ایم ایل اے۔ جی میں بولوں کہ میرے حلقے کا اگر میں بتاؤں، میرے حلقے کا جو ایم این اے ہے وہ لوٹا بھی ہو چکا ہے، نور عالم خان، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ میرا حلقے میں جو تنظیم سازی ہے، جو میرا پی ٹی آئی کا ورکر ہے، وہ بہت بے انتہا باشعور ہے۔ اس کا مثال آپ کو مترا کا جو الیکشن آپ لوگوں نے پہلے چند 2-3 مہینے پہلے دیکھا تھا، جو میئر کا الیکشن ہوا تھا، جو ہم پی ٹی آئی جیت گیا تھا، وہی سیٹ جو یہ جے یو آئی جیت گئی تھی ڈال دی کر کے، وہ سیٹ ہم نے جیت لیا۔ جے یو آئی کا جو تھا بندہ وہ فوت ہو گیا، پھر ہم پی ٹی آئی نے دوبارہ جیت لیا بغیر ایم این اے، بغیر ایم پی اے کا۔ تو میں اپنے حلقے کا تو بتا سکتا ہوں کہ میں الحمدللہ نہ پولیس کا کوئی
اثر رسوخ ہوگا، نہ کوئی ڈنڈا چلے گا. باقی کے پی کے میں میرے خیال میں انشاءاللہ ایسا کوئی یہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ادھر پولیس والی کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ کسی کے گھر جائے یا کسی کو روک. زیارت بھائی میرا سوال یہ ہے کہ پنجاب میں بقول ان کے یہ دھاندلی کر دیں گے، الیکشن ریگڈ کر لیں گے، ایسی صورت میں کیا پورے پاکستان میں لڑائی بھی ہوگی؟ کیا کے پی کے یہ مینج کر سکیں گے؟ کے پی کے آسانی سے یہ بات مان جائے گا؟ ایک نیا پرابلم نہیں کھڑا ہو جائے گا کہ عمران خان کے ساتھ جو انہوں نے ریگنگ کیا، جو ابھی کر رہے ہیں، پری پول ریگنگ بھی کر چکے ہیں، اپنے ساری حرکتیں کر چکے ہیں، لوگوں کو سب پتہ ہے، تو کیا ایسی صورت میں کے پی کے میں زیادہ پرابلم نہیں ہو جائے گی؟ علیحدگی کی تحریکیں نہیں چل جائیں گی یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو جائے گی جو 1971 میں ہوا؟ جی سر. 100% یہ آپ کی جو بات ہے اس سے میں 100% اگری ہوں. اگر یہ پنجاب میں یا بلوچستان میں یا سندھ میں کہیں بھی اگر یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کریں گے جو ابھی کر رہے ہیں تو یہ اس بات کے ساتھ میں 100% اگری ہوں کہ پی کے میں یہ آواز پھر اٹھے گا، وہی بنگلہ دیش 71 والا حالات پیدا ہوں گے. یہ اگر ان لوگ یہ سوچ ہے کہ یہ ہم اس طرح سے الیکشن جیت جائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بالکل میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ یہی ہوگا جو آپ کی سوچ ہے. میرے خیال میں اس سوچ کے ساتھ میں 100% اگری ہوں گی. شکریہ سر. ٹھیک ہے، شکریہ. جی سر، اسی پوائنٹ پہ لیں گے. اوسی بھائی اوور ٹو، اس کے بعد اگلی ڈیموگرافی. جی اوسی بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فہیم بھائی یہ کے پی کے دے دیں گے آپ کو. آپ کے جو نمائندے تو ہمارے پاس ہے، وہ تو ایشو کوئی نہیں ہے نا. میں اگلی بات کر رہا ہوں کہ کیا نیا پھڈا نہیں پڑ جائے گا؟ نہیں، وہ کے پی کے میں اگر آپ کا جو عوام کا راستہ اگر کے پی کے میں روکیں گے تو پھر ہوگی نا ڈیفائنس ہوگی. جب وہ روکیں گے نہیں راستہ آپ کو دے دیں گے کے پی کے. خالی کے پی کے لے کے ویسے آپ کریں گے بھی کیا، یہ تو ایک اور سوال ہے نا. لیکن کے پی کے فی الحال وہ آپ کو دے دیں گے. مرکز میں آپ کے جو نمائندگان ہیں ان کو مینج کر لیں گے. نیشنل یونٹی گورنمنٹ انہوں نے بنانی ہے مرکز میں، NUG وہ بنا رہے ہیں مرکز میں، اور کے پی کے آپ کو دے دیں گے. اس لیے لڑائی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے تو ہمیں پہلے ہی پتا کہ کے پی کے ہمارا ہے، ٹھیک ہے. آپ یہ کہیں گے پنجاب کو یہ مینج کر لیں گے اور کے پی کے اپنی سیٹیں لے کے خاموشی بیٹھے رہے گا، یہ آپ کہہ رہے ہیں ایسے؟ جی سر، سوال یہ ہونا چاہیے کہ جو حق حکمرانی ہے وہ ہم پنجابیوں کو ہمارے حق حکمرانی سے مسترد کریں گا، محروم کریں گے. اوسی بھائی یہ سوال اس کے بعد آپ رکھ لیجئے گا. میں جو سوال رکھ رہا ہوں مجھے اس کا جواب دیں، اس کے بعد آپ رکھ لیجئے گا. جی جی جی. میرا سوال یہ ہے کہ یہ پنجاب کو مینج کر لیں گے، باقی علاقوں کو بھی مینج کر لیں گے اور کے پی کے پورا دے دیں گے، اور کے پی کے میں کوئی انریسٹ نہیں ہوگا، کوئی لوگ نہیں اٹھیں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. دس یہ پوائنٹ. باقی قوموں کا جو ہم خود ہی نہیں ہم خود نہیں اگر کھڑے ہوں گے تو پھر کے پی کے نے ہمارے لیے کیا کھڑے ہونا ہے. جی اوور ٹو یو. تو آپ فہیم بھائی کا مطلب ہے کہ کے پی کے والے بھی بنگال کی طرح کھڑے نہ ہو جائے. اس کا مطلب یہ کہ یہ الگ نہ ہو جائے. اس کا خان مطلب بھائی یہ مجھے تو یہ میں بتائیں، آپ مجھے یہ بتائیں اگر آپ کو 2/3 اکثریت کے پی کے میں حکومت خان صاحب کی بن جاتی ہے، آپ کو 100% وہ حکومت دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پنجاب میں ہمیں وہ مینج کر لیتے ہیں، تو آیا آپ بندوقیں لے کے حملہ آور ہو جائیں گے ہمارے لیے یا نہیں ہوں گے؟ سوال یہ ہے. سر یہ سوال نہیں ہے. دیکھیں نا، آپ سوال میں نے کیا کیا، آپ بالکل آپ کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، بس ختم ہوگی نا بات. کیونکہ میں اس سے آگے چلنا چاہتا ہوں نا. ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. آپ کا جواب ہو گیا. زیارت بھائی کہتے ہیں کہ پرابلم ہو سکتی ہے. فدا بھائی جی میں بھائی ایک بات ایڈ کر دوں کہ کے پی کے والوں نے جو 25 کو ہوا تھا، وہ جو شلنگ ہوئی تھی خان صاحب پہ، جو خان صاحب ادھر سے نکلا تھا، اس کا غصہ بھی ہے. یہ جو ان کے گھروں کے پنجاب میں جو ہمارے ماؤں بہنوں کے ساتھ ہو رہے، اس کا غصہ بھی ہے. اور ہمارا فوج کے خلاف ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے غصہ. یہ نون لیگ، یہ ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، یہ عبدالرحمان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے ہمارے سامنے. ہم اگر خاموش ہے تو اسی لیے خاموش ہے. ہمارے ساتھ اس سے زیادہ ظلم کیا ہے اس فوج نے، لیکن ہم خاموش ہے. اگر میں نے بیان کر دیا تو ادھر آپ کو رونا آ جائے گا، آپ کے آنسو نکل جائے گا، اتنے ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ. لیکن ہم نے پاکستان کی خاطر اور خان کی خاطر یہ برداشت کی ہے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب نہیں ہوگا.
آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں اس بات کا پریوی ہوں. میں نے اسی لیے یہ بات کی ہے کیونکہ سوال شروع ہوا کہ کیا یہ مینج کر گئے تو کے پی کے ان کے ساتھ رہے گا یا نیا پھڈا نہیں پڑ جائے گا. فدا بھائی اوور ٹو یو. فدا بھائی ہن بولو میرے بھرا. فدا بھائی جی ملک صاحب. سوال فدا بھائی یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن مینج کر لیا. ہم ایک منٹ کے لیے اسیوم کرتے ہیں پنجاب کا مینیج کر لیا, سندھ میں بلاول بھٹو ہو گیا, بلوچستان میں علی خان ہوگا, پنجاب انہوں نے جیتنے دیے ہیں, تو کیا کے پی کے آسانی سے یہ بات مان لے گا کے پی کے میں ایک نیا پھڈا نہیں پڑ جائے گا؟ کیونکہ وہاں تو 100% ہماری سیٹیں آ رہی ہیں. سر وہ بات ہماری ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے نا کہ اگر یہ جیسی تیسی حکومت بنا ہمارا خان بالکل ہی یہ قبول نہیں کرے گا. وہ اپنا اسمبلی سے باہر بیٹھ جائے گا کیونکہ وہ سیٹوں کا بھوکا نہیں ہے. وہ اسمبلی سے باہر بیٹھ جائے گا پر ان کے ساتھ پھر ایسے ریڈی نہیں ہوگا. پھر ان کو سوچنا پڑے گا دوبارہ سے. میں سوال کر رہا ہوں کے پی کے کا. مجھے تھوڑی سی پرابلم آپ لوگوں سے ہو رہی ہے. ایک سوال کرتا ہوں, آپ بالکل آگے چل پڑتے. جواب دیں, کیا اگر انہوں نے الیکشن رگ کیا تو کے پی کے بڑی آسانی سے مان لے گا اور پھڈا نہیں ڈالے گا؟ یہ سوال ہے. جی یہی سوال, یہی جواب کہ ہماری عوام کو قابل قبول ہی نہیں ہوگا. ٹھیک, تھینک یو. گول مول جواب ہے. جی بی ایف ٹی بھائی. فرسٹ آف آل عنایت اللہ, آپ کے لیے میں نیچے ایک دو کامنٹ لکھے تھے, اگر آپ نے پڑھے ہیں یس یا نو میں اس کا جواب دے دیں. ایک تو یہ کہ ہمیں چاہیے, کوشچن اوبی سے آپ کا ٹھیک ہے, مگر ہمیں چاہیے کہ ہم کانسنٹریٹ کریں, اپنے عوام کو شعور دلائیں کہ جو ہمارے مارجنل سیٹیں ہیں وہاں ہم کیسے جیتے جائیں. میں آپ کو بتا دوں ان کی پلاننگ ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں میں خاموش ہو جاتا ہوں, آپ ڈکٹیٹ کریں, میں آپ کی لائن لیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, میں آپ کے کوشچن پہ آتا ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ کے کوشچن پہ آتا ہوں. آنسر از یس اینڈ نو. تھوڑا ایکسپلین کریں نا. یس اس لیے کہ یہ زیادہ دھاندلی کے پی کے میں نہیں کریں گے. وہاں پر خٹک کو ایک سیٹ ملے گی, عنایت اللہ سے ایگری نہیں کریں گے, مگر یہ دھاندلی کر کے خٹک کو ایک سیٹ دیں گے, فضل الرحمان کے بیٹے کو ایک سیٹ دیں گے. جی لالا, یار میں نے سوال کیا ہے یار, یا تو آپ اپنی پختون لائن سیدھی کر لیں یا میرے سوال کی طرف چلے. ٹھیک ہے, جو آپ نے پختونوں کے ساتھ, میں سوال کیا کر رہا ہوں, آپ اس کے اندر کی ڈیموگرافی میں گھس گئے. اوکے ٹھیک ہے. آئی تھنک آئی ایگری ود ایوری بڈی. اگریڈ ود ہو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پنجاب میں دھاندلی کرتے ہیں, کے پی کے تو 100% آ رہا ہے, ایک آدھی سیٹ اگر چلی بھی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا کے پی کے میں علیحدگی کی ایک نیا بیج نہیں بن جائے گا؟ میں یہ بات کر رہا ہوں. نہیں, آنسر از نو. آنسر از نو. اوکے ٹھیک ہے, آگے آپ کا. خرم بھائی اوور ٹو یو. جی آپ نے سوال سن لیا. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کے پی کے میں جیت گئے اور کے پی کے میں خرم بھائی یہ جیت رہے ہیں, یہ میں آپ کو ابھی میرے سے شرط لگا لے, کے پی کے میں مشکل سے ان کی ایک سیٹ ملے گی. بات ہو رہی ہے کہ پنجاب میں انہوں نے ٹکا کے دھاندلی کرنی ہے, انہوں نے ہر طرح کی حرامزدگی کرنی ہے جس کا ریاکشن کے پی کے میں آ سکتا ہے. میں نے یہ بات کی ہے کیونکہ ہمارے بھائی تو پہلے ہی مان چکے ہیں کہ پنجاب میں انہوں نے ڈانگ سوٹا کر لینا ہے. ہم نے اس پراپرٹی کو پکڑا ہے تو وہ کروا لیں گے. اب الیکشن ہو گیا, کے پی کے میں 99% سیٹیں آ گئیں, پنجاب میں انہوں نے مینج کر لیا, تو کیا کے پی کے لوگ زیادہ اپسیٹ نہیں ہوں گے؟ علیحدگی کی تحریک نہیں چلے گی؟ خرم بھائی یہ میرا سوال تھا. اور جی میرا آنسر اس میں یہ ہے یس. ایک ڈویژن پیدا ہوگا کہ کے پی کے, اور اس میں صرف کے پی کے میں نہیں پیدا ہوگا بلکہ پنجاب میں بھی, بلوچستان میں بھی اور سندھ میں بھی ہوگا. مطلب کہ اگر کے پی کے سے جیت جاتے ہیں اور ان صوبوں سے نہیں جیتتے, کیونکہ ان صوبوں پہ اب یاد رکھیے کہ عمران خان ہی پاپولر ہے, پی ٹی آئی پاپولر ہے,
تو اگر یہ اس کے خلاف دیں گے، نہ صرف کے پی کے میں، پورے پاکستان میں ہوگا. آئی ڈونٹ نو کہ آپ اسپیسیفک کے پی کے کا کیوں پوچھ رہے ہیں، لیکن یہ چاروں صوبوں میں. یار آگے نہیں چلو پلیز، کوشچن نہیں کریٹ کرنا، میں واپس لے آؤں گا. ہاں جی، تو میرا سمپل آنسر ہے یس، یس ڈویژن پیدا ہوگی، یس. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں اسی کوشچن کو آگے لے کے چلوں گا، میں شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ پھر لمبی لمبی بات ہو رہی تھی. چوہی صاحب اوور ٹو یو. جی فہیم بھائی، ادھر الیکشن کیپے خیبر پختونخوا بھی دے دا اور پنجاب دی جنہاں نے دھاندلی کیتی انہاں الیکشن چھنن دی کوشش کیتی، کیونکہ سانو 2 سال تو پتہ ہے کہ 90% ووٹ خان دا پی ٹی آئی دا ہے تے اے الیکشن جنہاں لینا دھاندلی نال لینا ہے. عوام انہاں نو الیکشن نہیں لین دے دی، نہ ہی کیپے کے مننے دی تے نہ ہی اسی انہاں نو تسلیم کران دے. ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰੱਦ ਅਮਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬੁਰਾ. ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ کنکلوڈ کرنا چاہنا. اگر میں نے جی ریئیکشن آئے گا لالا، میں آخر پہ آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ آپ کے ساتھ اور اوسی بھائی کے ساتھ میری ڈیبیٹ ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں آپ کو انگیج. پی ٹی آئی بھائی، آپ نے سوال سن لیا، آپ اس کے اوپر کیا جواب دیں گے؟ جی میں نے کوسچن بھی سن لیا اور میرا ریپلائی ہے نو. نو کیا مینز کہ کوئی تحریک نہیں اٹھے گی، باقی آپ ڈیبیٹ کر لیں لالا کے ساتھ، اوسی بھائی کے ساتھ، وہ آپ کو بہتر جواب دیں گے. مجھے وہ میں کر دیتا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی اسی تنخواہ پہ لوگ کام کریں گے، کہنے کا مطلب کے پی کے کو 100% سیٹیں دے دیں گے، سب کچھ چلے گا، کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یس، یہی سمجھ لیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا، ٹھیک ہے، تھینک یو. اوکے جی، اب لالا میں آپ کی طرف سوال کر رہا ہوں. یہ سارا سوال کرنے کا مقصد تھا کہ ہماری چین آف کمانڈ پاکستان کو مینج کرنا چاہتی ہے اور 70% فوج جو سی ہے وہ پنجاب کی ہے اور نیئرلی 30% فوج جو سی ہے وہ کے پی کے کی ہے، ٹھیک ایک. اور کے پی کے میں بڑے عرصے سے ایک انریسٹ ہے، اسپیشلی عمران خان کے حوالے سے، اور 99 کے 100% سیٹیں وہاں پہ شاید چھوٹی موٹی کوئی دھاندلی ہو جائے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ. اور ان کو پتہ ہے کہ پنجاب میں عمران خان کی پاپولیرٹی ہے، ان کو پتہ ہے کہ عمران خان از فیمس ایوری وے، اور وہ زیادہ تر عمران خان کی لڑائی لڑ رہے ہیں، زمان پارک میں بھی آ کے بیٹھے رہے ہیں. کیا ایسی صورت میں جب اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو تو کیا کوئی بھی بندہ جو پاکستان میں چین آف کمانڈ کی بات نہیں کر رہا، جو پاکستان میں ایک شعور رکھتے ہیں، اسپیشلی وہ فوجی جو کے پی کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا وہ اتنی آسانی سے اس کو ہونے دیں گے؟ کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ اس الیکشن میں ایک رول پلے کریں گی. 10 انٹرنل ریزن اور باقی انٹرنیشنل ریزن کو میں نہیں ابھی چھیڑ رہا. جی لالا اوور ٹو یو. فہیم بھائی اس پر بہت ڈیٹیل سے بات کروں گا تو تب بات بنے گی. کریکٹ، آپ کو اب کھلا ہاتھ ہے، اب میں نہیں روکوں گا آپ کو. اچھا، پھر یہ ہے کہ دیکھیے کے پی کے تو اگر آپ تاریخ دیکھیں تو کے پی کے کبھی بھی، یعنی پہلا صوبہ تھا جس میں ریفرینڈم ہوا تھا پاکستان کے حق میں اور 95% ووٹ ملا تھا پاکستان کے ساتھ ملنے سے، ٹھیک ہے. تو کے پی کے والے تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان ٹوٹے. لیکن اب یہاں پر مسئلہ مختلف ہے. وہ مختلف اس لیے ہے کہ شاید مجھے یہ شک ہے کہ جس طرح 5th جنریشن وار ہوتی رہی ہے اور کامیاب ہوتی رہی ہے، کتنے ممالک میں اس کو آپ کے سامنے رکھ دوں گا، تو ان لوگوں میں کیوں کامیاب ہوئی؟ یہی چیزیں حربے انہوں نے استعمال کی. یونٹ کے ساتھ لڑایا، یعنی پنجاب کو بلوچستان سے، بلوچستان کو پنجاب سے، اس طرح کر کر کے تو ملک ٹوٹتے رہے. اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ پھر آپ کے ملک میں پیس کیپنگ فورسز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے.
اور وہ پھر ایک بہانہ بن جاتا ہے کہ بھائی یہ مجبوراً ہمیں کرنا پڑا. تو انہوں نے اس لیول تک اس ملک کو یہ لے گئے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 90% لوگ عمران خان کے ساتھ، یعنی پورا قوم، چھوڑ دیجئے کے پی کے کو، پورا قوم عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. یہ صرف کے پی کے نہیں ہے، اس میں پنجاب ہے، اس میں حیدرآباد، اس میں سکر، اس میں کراچی، اس میں بلوچستان، یعنی 100% نہیں تو 55% بلوچستان والے بھی کھڑے ہیں. یہ سب کو آپ ذہن میں رکھیں. یہ ملک توڑنا چاہتے ہیں. جب یہ کام یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں. اور جب لوگ اس کے خلاف احتجاج کریں گے، یقین کیجئے، یہ لکھ لیجئے، بہت بڑا احتجاج ہوگا، خاص کر کے پی کے میں بہت بڑا، اور کراچی میں اس سے بڑا ہوگا. یہ بھی یاد رکھیے، ٹھیک ہے. یہ دو جب ہوں گے تو اس سے آپ کے ملک نے جانا کس طرف ہے. پھر الٹیمیٹلی وہی چیز ہوگا جو ہمارے دشمن چاہتے ہیں، اور یہ دشمنوں کے گود میں کھیل رہے ہیں. یہ تو اب ظاہر ہو گیا نا. اب یہ بات ختم ہو گئی کہ وہ نہیں جی ہم فوج کے خلاف. وہ بھائی فوج قرآن کا لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. فوج وہ ہے جس پر چند لوگوں نے قبضہ کیا ہے. فوج کے سارے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، یہ بھی سمجھ لیجئے. لیکن کیا ان کے ہاتھ میں وہ قدرت ہے؟ نہیں ہے. جو ان کے ہاتھ میں ہے تو کیا انہوں نے خود مرنا ہے یا ان سب فوجیوں کو مارنا ہے، یعنی ان بڑوں نے؟ ایسے بھی نہیں ہونے والا. تو اس کا پھر کیا طریقہ کار ہوگا کہ یہ یونٹ کو یونٹ کے خلاف کھڑا کر کے اس ملک کو توڑنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ انہوں نے الیکشن نہیں جیتنا. الیکشن جیت نہیں سکتے. کوئی بھی طریقہ یہ آزما لے، الیکشن پھر بھی نہیں جیتیں گے. اب یہ کرتے کیا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے جو کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ابھی سے انہوں نے گرین سگنل دیا ہوا ہے کہ جب تم الیکٹ ہوگے تو آپ نے ہمارے پاس آنا ہے. باقی رہی بات کے پی کے میں ایک سیٹ جا سکتا ہے، وہ بھی شک ہے، 50-50 ہے، وہ مانسیرا کا سیٹ ہے. باقی پرویز خٹک کا میں 10 لگاؤں تو کوئی میرے ساتھ 1 لگائے، میں 100 لگاتا ہوں تو کوئی 1 لگائے. کہ سیٹ کو تو چھوڑ دیجئے کہ وہ کونسل کا الیکشن نہیں جیت سکتا نوشہرے سے، سیٹ تو بہت بڑی بات ہے. باقی کے پی کے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ ذرا سروے دیکھ لیجئے اس کے مولانا فضل کے بیٹے اور اس کے اپنی سیٹ کا، تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. لوگوں میں اتنا زبردست انقلاب آ چکا ہے، اتنی بڑی تبدیلی آ چکی ہے جو ہمارے تصوروں سے بھی بڑا ہے. صرف ہے ایک حرکت کی پنجاب میں. جس وقت یہ حرکت ہو گیا، یہ جو آج کے ہمارے حکمران، اصل حکمران وہ آج کے، جنہوں نے اپنے پیچھے قاضی عیسیٰ کو بھی لگایا، سب کو لگایا، یہ سب بھاگ جائیں گے. یہ وہ وقت بھی آ سکتا ہے اور ماشاء اللہ بھی لگ سکتا ہے. لیکن کیا ماشاء اللہ کو ہم قبول کر لیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو کیا دوسرے معنوں میں یہ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں؟ ہاں، یہ توڑنا چاہتے ہیں. یہ حقیقت آ گیا. انہوں نے عمران خان کو اتنا بڑا زد بنا لیا کہ اگر انہوں نے مجیب الرحمان کو، جو کہ ہمارے درمیان 1000 کلومیٹر کا فاصلہ تھا انڈیا کے بعد، اس کو یہ برداشت نہیں کر سکے تو عمران خان کو یہ کیسے برداشت کریں گے؟ یعنی کہ وہ بالکل یہ تو ننگے ہو کر اس کے مخالفت میں آ چکے ہیں. تو یہ چیزیں ہے، بہت طویل لڑائی ہے، لیکن یہ عوام نے جیتنی ہے انشاءاللہ. میں ابھی بھی نا امید نہیں ہوں، لیکن جب الیکشن کی بات ہوتی ہے نا کہ 8 فروری کا الیکشن ہوگا، پہلے تو یہاں پر میں یعنی یقین نہیں رکھتا کہ یہ ہوگا. کیونکہ اگر انہوں نے الیکشن کرنا تھا 8 فروری کو، تو پھر کیا ضرورت تھی یہ سب کچھ کرنے کی جو آج کل کر رہے ہیں؟ جیسے انہوں نے کل محبوس کر دیا زرتاج گل کو اور طاہر صادق کی بیٹی کو. یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ جمشید دستی کے گھر میں اندر جا کر اتنی بڑی ضلالت کرنا جو دنیا میں کسی فوج نے نہیں کیا ہوگا، وہ انہوں نے کر دیا. اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو ڈرانا ہے کہ آپ اگر کل ہم الیکشن نہیں کریں گے تو آپ خاموش رہے، یا اگر ہم الیکشن میں کچھ کریں گے تب بھی آپ خاموش رہے، کیونکہ ہمارے ہاں اتنی طاقت ہے کہ 4 بار کے MNA کی بیوی کے ساتھ بھی ہم یہ کر سکتے ہیں، اس کے بچوں کے سامنے. انہوں نے آپ کا اپنا رخ دکھا دیا ہے. اس میں ابھی سوچنے کی باتیں ختم ہو چکی ہیں. یہ بہت بڑا اتنا ڈیپ سبجیکٹ نہیں ہے کہ جو ہم نہیں سمجھتے. ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے امید کا دامن تھاما ہوا ہے، امید پر چل رہے ہیں کہ خدا نہ کرے اس ملک کو کوئی نقصان پہنچے اور یہ اچائی کی طرف یہ بات چلی جائے.
ऐसे कैसे हो सकता है भाई कि आप एक शख्स को यानी मुसल्लत करेंगे, यानी 20 करोड़ जो इनके मुखालिफ लोग हैं, यानी नवाज शरीफ के, उन यानी 50-60 लाख वोटों को आप मुसल्लत करेंगे उस 25 करोड़ आवाम पर। ये अननेचुरल चीज़ है, ये हो नहीं सकता। दूसरा बात हुआ है IMF का। भी IMF का जो अभी अगर इनको ये लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि इमरान खान ने उनके साथ जो वादा वो इमरान खान के साथ उन्होंने किया था कि हम आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन देंगे। अब आप बैरिस्टर गौहर की बात गोल मोल आ गई, उसने बता दिया कि ये तो वादा किया गया था और हम मुल्क की मफाद को देखेंगे, लेकिन हमारा हक ये है कि हम IMF की बात नहीं मानेंगे जब तक हमें ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं देंगे। अब जब आप IMF की बात को नहीं मानेंगे, आप डिफ़ॉल्ट हो गए। टेक्निकली तो आप पहले भी डिफ़ॉल्ट है। अब ये एक ऐसी जगह पर खड़े हो चुके हैं कि ये न निगल सकते हैं न उगल सकते हैं। और फिर इस वक्त देखिए दो जन अखबार निगारों ने जो लिखा, यानी एक था वो क्या नाम है, आमिर सदीकी, इरफान सदीकी, उसने क्या लिखा, दूसरे ने क्या लिखा, वो गद्दार टाइप, वो क्या नाम है उसका, नाम लेना, अंसार अब्बासी। उन्होंने बिल्कुल चैलेंज कर दिया काजी ईसा को कि आपने, उसने यानी कि जस्टिस मुनीर का हवाला दिया कि उसने कब्र से ख़त लिखा है काजी फाइज ईसा को कि आपने आईन कानून के साथ खड़ा होना है या रियासत को बचाना है। तो आप छोड़िए, मुनीर साहब कहते हैं उसको कब्र से कि आप छोड़िए आईन कानून को, आप रियासत बचाने की कोशिश कीजिए। तो वो रियासत वो तो बचाएगा, वो कैसे बचाएगा, आप समझते हैं सारा कुछ। ये तो इस हद तक चले गए हैं कि ये अब आपकी ज़हनी वो करना चाहते हैं आप, यानी कि अपने पालतुओं को इस्तेमाल करके आपके जहन में एक ऐसी चीज़ डाल रहे हैं कि ये खुदा न खास्ता इमरान खान पाकिस्तान का दुश्मन है। अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करेंगे तो ये दुश्मन आ जाएगा। जैसे वो जावेद चौधरी ने कहा था, फिर आखिरी अंजाम क्या होता है, मुजीबुर रहमान होता है। ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट करके बात करें तो तब आपकी बात 100% समझ आ जाएगी। तो मैं कहता हूँ कि KPK में बहुत बड़ा इंतशार होगा, बहुत बड़ा इंतशार होगा। एक मिनट, मैंने यही पॉइंट लेके आना था। जब किसी मेरे भाई ने कहा था कि जी ये मार्जिन कर लेंगे, मैं इन मोरकात को इसलिए सामने लेके आना चाह रहा था। मैं बड़ा ब्लंट सवाल कर रहा था कि चीज़ें इतनी आसान नहीं जितनी देख रहे हैं। अच्छा, अभी सिर्फ अली डोगर भाई को उठाइए, क्योंकि अली डोगर भाई का एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ों को नरेट करते हैं। प्लीज़ अगर उनको उठा ले और उनकी बात सुने, और उसके बाद सब लोग उसके ऊपर अपनी बात कर सकते हैं। डोगर भाई को उठा लें, ठीक है। तो लाला, असल में मैं आज थोड़ा सा ब्रूटल इसलिए था कि मैं चाह रहा था कि टू द पॉइंट बात हो, हम दोनों एंगल देख लें। मैं आपसे एग्री करता हूं कि बिल्कुल चक्कर ही कोई नहीं है। देखे ना, पाकिस्तान में 98% लोग अगर प्रो इमरान खान है, और एक इतना बड़ा सूबा जो 99% या 100% सीटें लेगा, और उसके लीडर को ये मैनेज करने देंगे, मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। इसीलिए मैं, जो नासिर भाई कह रहे थे, उनके जेल में था कि कहीं मिडिल का रास्ता अडॉप्ट करना है, और खान साहब बिल्कुल तैयार नहीं है कोई मिडिल का रास्ता अडॉप्ट करने के लिए। और जो खान साहब ने स्टेप लिए, मैं समझता हूँ चाहे रोंग भी लिए, आज वही स्टेप है कि पाकिस्तान में आज थोड़ी सी क्लैरिटी है कि कुछ लोग जो पाकिस्तान को मैनेज करते रहे हैं, वो लोग जो उनसे हम मैनेज नहीं कर सकेंगे। डोगर साहब, आप आ रहे हैं ऊपर? BFT भाई ऊपर, BFT भाई किधर चले गए? BFT भाई आप कहाँ हैं इस वक्त? मोडिएटर कौन है फिर? आपको पता है फ़हीम भाई कि अभी आपका फॉरेन रिजर्व कितना रह गया है? फ़हीम भाई की चलिए, चांद भाई वेलकम हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
चांद भाई आप डिबेट नीचे से सुनिए। जी कुछ सुन रहा था बस अभी, आप कंटिन्यू करें, फिर अगर मेरी कहीं जरूरत पड़ती है तो मैं आ जाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। अब मैं चाह रहा था अच्छा, डिबेट हमारी ये हो रही थी कि अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, मेरे मुंह में खाक, अली डोगर इज नॉट हेयर, ओके, ये फिर कोई और है। अच्छा, कि डिबेट हो रही थी कि पाकिस्तान में जिस तरीके से ये हरामज़दगी कर रहे हैं, ये पंजाब के इलेक्शन मैनेज कर सकेंगे? मेरा सवाल इस तरह था कि हाउ पॉसिबल इज़ दैट, क्योंकि पंजाब में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और KPK में तो 100% सपोर्ट है। अगर इन्होंने इस तरह किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इनका इसको मैनेज करना, ठीक है। सो ये सवाल था। सो मैं चाह रहा था कि अली डोगर भाई आगे हैं, अली डोगर भाई एक दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, मैं चाहूँगा कि उनकी बात भी सुन लें, फिर चांद भाई आपको भी थोड़ा सा बैकग्राउंड पता लग जाएगी तो उस पर बात कर लेंगे। अली डोगर भाई आप मौजूद हैं, ज़रा अनम्यूट करें, बाकी हम खामोश हो जाते हैं। फहीम भाई आई एम सॉरी यार, मैं जरा ना किसी और जोन में था। सवाल जरा थोड़ा सा बताएं कि किस टॉपिक पे बात करनी है। अच्छा नहीं, सवाल एक्चुअली आपके आने से पहले एक लेंथी डिबेट हो रही थी कि इनको लगता है कि पंजाब जो सा है ये मैनेज कर लेंगे, KPK ओबियसली 99% खान के साथ है। मैंने ये सवाल किया था कि पहली बात है कि खान कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा, ये मुझे पता है। नासिर भाई हमारे दोस्त हैं, ये भी आपके इलाके के हैं, ये कहते हैं कि बीच का कोई रास्ता एस्टेब्लिशमेंट के साथ डायरेक्ट टक्कर नहीं लेनी चाहिए, कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। मुझे पता है खान साहब कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयार नहीं है। इतनी बड़ी लड़ाई करने के बाद खान साहब आज जहाँ बैठे हैं तो कंप्रोमाइज़ वाली तो बात ही कोई नहीं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे ख्याल में ओसी भाई का भी यही है। लेकिन चूंकि हम डिबेट घुमा के कर रहे थे, आपको लाने का मकसद है कि आप बिल्कुल रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं, जो बात दिलों को टच भी करती है और उन चीज़ों को लोग थोड़ा सा ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। तो आपका मैंने सुना है पॉइंट ऑफ व्यू, वो थोड़ा सा बताएं ताकि हमारे लोग उसमें यानी कि सीख सकें। और थोड़ी सी बात लंबी होगी, होपफुली एवरीबडी हैव अ पेशेंस टू लिसन टू इट। जी सर। जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। देखिए असल में बहुत सारे लोग खान साहब की जो ये जंग है ना, इसको समझ नहीं पा रहे हैं। ये जंग इक़्तिदार की जंग नहीं है। खान साहब ये बड़ी दफ़ा कह चुके हैं कि मैं कोई प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मैंने ये तहरीक शुरू नहीं की है। मेरा मकसद प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं है, पावर नहीं है। मेरा मकसद एक बड़ी चेंज लेके आना है और वो है तमाम डिमेंशंस के अंदर, किसी एक डिमेंशंस में नहीं है। वो रूल ऑफ लॉ की चेंज भी चाहते हैं, वो फिर अखलाकियात की चेंज भी चाहते हैं कि यहाँ के जो अवाम हैं उनकी अखलाकियात इम्प्रूव करें, उनका एक सोचने का अंदाज़ वो हो कि जिसमें लीडरशिप जो है वो भी अंडर द रूल आए। और वो तमाम डिमेंशन में वो चेंज चाहते हैं, वो चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, एक रूल ऑफ लॉ, वो जिन मुआशरों में रह के वो आए हैं, जिन मुआशरों को वो मोटिवेट करते रहे। कल मैंने शायद फहीम भाई आप लेट नाइट मेरी बात सुन रहे हो, रात मैंने कुछ फाइंड किया था टाइम कि मैं लेट बात करूं, कुछ लोगों के साथ मेरी बात हो रही थी। तो खान साहब की जो ये जंग है ना, ये बिल्कुल इक़्तिदार की जंग नहीं है। अगर कोई शख्स ये समझता है, मैंने कल एक बात की थी कि दुनिया में अयाशी का बड़े से बड़ा जो तस्वुर किया जा सकता है ना, कोई एक फोरम जो सबसे एलीट तरीन क्लास एग्जिस्ट करती है पूरी दुनिया में, खान साहब उसको मोटिवेशनल स्पीच दे चुके हैं। ये बस आप नोट करें। एक इतनी बड़ी शख्सियत को अल्लाह ने पाकिस्तान में पैदा किया है कि वो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर रहा, फिर उसने उनसे भी शर्तें मनवाई हैं अपनी कि मैंने पाकिस्तान में, जब तक आप इस पे साइन नहीं करेंगे कि मुझे पाकिस्तान में एक कैंपस ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का बनाने दिया जाए, जहाँ ये देखो कहाँ वो नमल छोटी सी एक मियाँ वाली की लेक के ऊपर लोगों को ब्रैडफोर्ड की यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल रही है, हम उसके लिए फंड रेजिंग करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, पहली दफ़ा हमने नमल को $1 मिलियन कनाडा में क्रॉस किया है, इससे पहले कभी भी $1 मिलियन क्रॉस नहीं हुआ। हम बड़ी नई चैरिटी हैं, हमें 2 साल हुए हैं चैरिटेबल स्टेटस मिले हुए।
تو خان صاحب کی یہ جنگ نہیں ہے. یہ لوگ اصل میں اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. دیکھو میں اب تھوڑا سا اس کو مذہبی طور پہ لے کے جاتا ہوں. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی نا تو قریش کے کچھ لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ یار یہ کیا چاہتے ہیں, ان کو ڈیل کرو یار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیل کرنے کی بات کی گئی. تو پہلی ڈیل آپ کو کہا گیا کہ اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کی شادی جو ہے وہ عرب کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی سے کر دیتے ہیں اور آپ کو سونے میں تول دیتے ہیں. آپ یہ جو کام آپ نے شروع کیا ہے, گھر گھر میں لڑائی شروع ہو گئی ہے. بیٹا ایمان لے آیا ہے, باپ نہیں لے کے آیا, کہیں باپ لے آیا, بیٹا نہیں لے. گھر میں اچھا خاصا فساد شروع ہو گیا تھا پورے عرب کے اندر. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور اسی چیز سے حضرت عمر نے بھی تلوار اٹھائی تھی کہ بھئی یہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی وجہ سے ہر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے. باپ کہتا ہے کہ جی میں ایمان لے آیا ہوں, بچوں کو کہہ رہا آپ بھی اسلام لے کے آئے. تو وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ بڑی چینج کی بات ہے. یہ ایک نیا مذہب دنیا میں آ گیا. اچھا اب اسی مذہب کو کی جو مڈل والی آیت ہے, دیکھیں جو ترازو ہے نا, ترازو کا جو مڈل ہوتا ہے نا, مڈل جس سے اس کو ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے اور اس کو بیلنس کر کے تول کے دیا جاتا ہے, بالکل اس کی مڈل والی آیت کو خان صاحب نے پکڑا ہے. جو سورہ فاتحہ ہے نا, اس کی پہلی 3 آیتیں ہیں وہ تو اللہ کو گلوریفائی کیا جاتا ہے, آخری 3 آیتوں میں مانگا جاتا ہے. بیچ میں ایک آیت ہے جس میں اللہ آپ سے کمٹمنٹ مانگتا ہے کہ میری گلوریفیکیشن بھی میں تبھی مانوں گا اور دعا بھی تمہاری تبھی قبول کروں گا جب تم یہ جو مڈل والی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, پہلے اس پہ میرے ساتھ ڈیل کرو کہ میرے سے ہی مدد مانگنی ہے اور میری ہی عبادت کرنی ہے, ورنہ نہ وہ پہلے والی 3 آیتوں کی کوئی ریوارڈ دوں گا اور نہ کوئی تمہاری بات مانوں گا. اب خان صاحب نے اب یہ اس دعوت کو تو پہلے کوئی بندہ سمجھے نا, اصل میں وہ کر کیا رہے ہیں, وہ پوری قوم کو ایک ہی بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ڈرنا صرف اللہ سے ہے, مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے, عزت صرف اس کے پاس ہے, دنیا میں کسی کے پاس کوئی عزت. اچھا اب یہی ریفرنس لے کے یہ سارے گدھے انہی آیتوں کو, جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے, وہ جا کے کانگریس میں امریکہ سے ڈیل بناتے ہیں کہ دیکھو یار یہ مسلمان بندہ ہے, یہ داڑھی ہے, اس کا مت یہ سوچو, یہ پہلے اور کچھ تھا, یہ بغیر داڑھی کے ایک بڑا عالم ہے جو ایک آیت کا مطلب پوری قوم کو, کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کو سمجھانے پہ تلا ہوا ہے کہ دیکھو گردن کٹتی ہے کٹ جائے, جیل ہوتی ہے ہو جائے, میں اپنے بچوں سے نہیں مل رہا, میرے بیگم کے اوپر تہمتیں لگائی جائیں, لیکن مجھے اس بات کا یقین دل میں آئے گا کہ عزت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے, ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے, مدد مجھے اس سے مانگنی. یہ ہے جنگ, یہ اقتدار کی جنگ ہی نہیں ہے. اس کو کون بندہ, دیکھو نا اب ایک آدمی اس کی ریالٹی کو سمجھتا ہی نہیں ہے. یہ جو جتنے یہ زرداری فیملی یا نواز شریف فیملی ہے, یہ اس فیل کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. دے ڈونٹ ہیو دیٹ کیلیبر کہ وہ سمجھیں کہ یار یہ بات ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم, ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے اور اس کو جواب دینا ہے. اللہ کہتا ہے ڈونٹ وری اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کی دعوت دے دیں, بس ہم نے آپ کو داروغہ بنا کے تھوڑی بھیجا ہے. آپ وہ آیتیں پڑھیں نا سورہ, اس کی کیا نام ہے, کہ ہم نے آپ کو داروغہ تھوڑی بنایا ان کے اوپر. آپ اپنی دعوت دے کے بس چھوڑ دیں, گھبرائیں مت. اب جس طرح خان صاحب کہتے ہیں گھبرائیں نہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. ایک آیت قرآن مجید کی سورہ کہف میں آتی ہے یہ کہ نبی اب کیا آپ اس غم سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے؟ آپ ان کو بس دعوت دے کے چھوڑ دیں. انہوں نے آخر میں ان الینا ایابہم, انہوں نے آنا ہمارے پاس ہے, وَإِنَّ عَلَيْنَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم, اور آخر میں انہوں نے مجھے حساب بھی دینا ہے. اب خان صاحب کے پاس بہت سارے لوگ جاتے ہیں, بڑے پریشان ہو کے واپس آتے ہیں کہ یار یہ بندہ بالکل سیٹسفائیڈ ہے جیل کے اندر, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. وہ کہہ رہا میں نے اپنا کام کر دیا, اب باقی حساب ان سے قوم لے لے گی. وہ 1 سال میں لے لے, 2 سال میں لے لے, 10 سال میں لے لے, 20 سال میں لے لے, میں نے اپنا کام کر دیا ہے. وہ بیج میں نے بو دیا ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر جس کو تناور درخت بننے میں کچھ دیر لگ سکتی ہے. یہ لاوا, اس کو میں نے لٹ کر دیا ہے, اب اس کو ابلنے میں دیر لگ. اب دیکھو یونیورسٹی میں جاتے ہیں, گالیاں پڑھ رہی ہیں, سوالات اٹھا رہے ہیں بچے بڑے بڑے, ایسے سوالات جو کبھی مفکرین بھی ان لوگوں سے پوچھنے کے لیے, بڑے بڑے مدبر, کوئی ہمت نہیں ہوتی ان لوگوں کے سامنے بولنے کی. ایک چھوٹے بچہ
جس کے ابھی یہ میں ایک ڈرامہ دیکھ رہا ہوں، ایک ڈرامہ عشق مرشد کے نام سے شروع ہوا ہے، آپ بھی اس کو دیکھیں. اس میں ایک لڑکی نے ایک بڑے سیاستدان کو چیلنج کر دیا. اس نے اس کو 5 لاکھ روپے کا چیک دیا اور رائٹر نے وہ ڈرامہ لکھ دیا اور وہ فلمایا گیا، وہ چل رہا ہے پاکستانی ڈرامہ ہے. اس نے 5 لاکھ، وہ آتے ہوئے اس نے ایک بندے کو مار دیا، غریب آدمی کو، اور وہ بچی کو چیک دے رہا ہے. اور اس ڈرامے کے اندر اس بچے نے کہا میں آپ کا چیک پھاڑتی ہوں کیونکہ آپ نے آتے ہوئے ٹریفک رول کو وائلیٹ کیا ہے اور ایک غریب آدمی کو کچل کے آئے ہیں آپ. دیکھو کیا سوچ ہے جو خان صاحب نے لوگوں کے اندر پیوست کر دی ہے. اب آپ اور میں، جب مجھے یہ براڈ میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جب یہ کہتے ہیں نا کہ یار خان صاحب کو کہیں نہ کہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لینی چاہیے، کیسے کر لیں بھائی؟ کس بات پہ ڈیل کریں؟ کہ نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ملا لیا جائے، غاصبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا جائے، ان کی تمام پچھلی قوم کے ساتھ جو انہوں نے 2 نمبریاں کی ہیں اس کو معاف کر دیا جائے، یا خود 2 نمبر بنا جائے؟ بلکہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب تک آپ کی مخالفت کرتے رہیں گے، جب تک آپ ان کا دین قبول نہ کر لیں تب تک یہ آپ کو معاف نہیں کریں گے، جو مرضی کر لیں آپ. اس لیے ان کو کہو کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ اور ہمارا دین ہمارے ساتھ. وہ کیا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے. ان کی فکر مت کرو، ان کو چھوڑ دو، بس کہہ کے چھوڑ دیا کرو. آپ ان کو ہدایت دینا ہمارے پاس، ہمارے ذمے ہے. نہیں دیں گے تو سمجھو ان کے لیے ہدایت ہی نہیں. دیکھو نا، مدینے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ مدینے میں نماز پڑھتے ہیں یا مکے میں پڑھتے ہیں. اللہ تو آپ کا دل آپ کے دل کے ساتھ کنیکشن ہے نا. آپ کا بلیف سسٹم بدلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. دیکھیں انسان جو ہے ایک واحد مخلوق ہے دنیا کے اندر جس کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا برین سیل کوئی کسی سے کنیکٹڈ نہیں ہوتا ہے. دنیا میں صرف ایک مخلوق ہے جو انسانوں کے قریب ترین ہے اور وہ چیمپنگی ہے. اس کا 80% مائنڈ سیل پہلے ہی جڑا ہوتا ہے، 20% پروگرامیبل ہے. لیکن انسان کا بچہ ایک ایسا ہے جس کا 100% مائنڈ سیلز پروگرامیبل. اب دیکھو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 سال کے بابوں کا بلیف سسٹم چینج کر کے رکھ دیا. وہ جو آباء و اجداد کو مانتے ہوئے آ رہے تھے ان سب کا ذہن بدل کے رکھ دیا، پورا بلیف سسٹم چینج کر دیا، کیونکہ انسان پیدا ایسے ہوا ہے. خان صاحب نے جو کام کیا ہے، جیسے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون، یہ مولوی نہیں کر سکا آج کا کوئی جو اپنے آپ کو محدث بھی کہتا ہے نا، یا مفسر کہتے ہیں. آج بھی کچھ لوگ اپنے آپ کو مفسر کہہ رہے ہیں، وہ بھی یہ کام نہیں کر سکے ہیں جو خان صاحب کر گئے. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ گھبرا گئے ہیں. ایک ٹائم آتا ہے جہاں پہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ایک فرشتہ آیا تھا. اس نے کہا آپ کہیں تو میں آگ بجھا سکتا ہوں. آپ نے اس سے پوچھا آپ کو بھیجا کس نے ہے؟ کہتا میں خود آیا ہوں. کہتا مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے نہیں ہے. ویسے اللہ کا یہ قانون ہے، نوٹ کریں آپ، کہ وہ انسانوں کی مدد انسانوں کے ذریعے کرتا ہے. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد جو ہے، رسول اللہ کی مدد بھی فرشتوں سے کی گئی ہے. دیکھیں بدر کے اندر فرشتے آئے ہیں، رسول اللہ نے دیکھے کہ میری مدد کو فرشتے آئے ہوئے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام جو سارے نبیوں کے جد امجد ہیں، ان کو باپ بنایا گیا ہے سارے نبیوں کا، اسی لیے کہ انہوں نے بالکل کسی کی مدد نہیں لی ہے. پھر اللہ نے خود نار کو بولا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. میں آپ کو یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ اے نار تو میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا اور عافیت والی ہو جا. خود نار کو ٹھنڈا کر دیا اللہ نے. دیکھیں جب کوئی انسان کلمہ حق کہہ دیتا ہے، میں کئی بار یہ ریفرنس دے چکا ہوں، یہ اللہ کی سنت ہے کہ اگر آپ ڈٹ جائیں کلمہ حق کہہ کے کسی جابر حکمران کے سامنے تو پھر آپ کی مدد ضرور ہوگی، ورنہ تو پھر خدا ہی نہیں بیٹھا نا اوپر. یا تو بتاؤ کہ خدا نہیں ہے اوپر بیٹھا ہے، وہ ان کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا آخرت میں. دیکھو آج ایک دیہاتی آدمی، دیہاتی بندے کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں بابا جی بغیر ڈرے بتاؤ ووٹ کس کو دینا ہے، وہ کہے گا جی ووٹ عمران خان کا ہے. دلوں کو اللہ نے پاکستان کے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا ہے اللہ نے. اب کیسے یہ ڈر رہے ہیں، خان صاحب کی ایک جھلک نہیں دکھا رہے ہیں. تو میں آج آپ کو سچی بات کر رہا ہوں ایمانداری سے کہ اللہ نے خان صاحب سے بڑا کام لیا ہے.
اور پہلے ان کی شخصیت کو تیار کیا، صادق الامین ڈکلیئر کروایا، 2 بڑے پروجیکٹ ان کے ہاتھوں سے کرائے جس میں نمل ہے، جس کے لیے میں بھی کام کرتا ہوں، اور پھر ان کی شخصیت کو ایسے ڈیولپ کیا کہ پھر ان کے سامنے لا کے پورا باطل کا سسٹم کھڑا کر دیا، پھر ان کے تھرو وجال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی ایک آیت ہے کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ حق اور باطل کو علیحدہ کر دے گا۔ ان سے کام لیا ہے، سارا سسٹم ایکسپوز کر دیا، ننگے کر دیے سارے لوگ پاکستان میں۔ یہ لوگ اپنا شیشے میں اپنا فیس نہیں دیکھ سکتے اب سارے۔ خان صاحب نے یہ ثابت کر دیا یہ سارا سسٹم فراڈ ہے، یہ سب ملے ہوئے ہیں۔ وہ جو کہا تھا نا اس نے حمید گل نے کہ جس دن کوئی مومن پاکستان کے اوپر حکمران بن گیا یہ سارے کے سارے اسرائیلی ایجنٹ کٹھے ہو جائیں گے۔ آج دیکھو سارے کٹھے ہو گئے۔ پاکستان ہیز آلریڈی بین کنکرڈ بائی اسرائیل۔ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، یہ ایک کالونی بن گیا اب ان کی جو ان کے لیے لڑے گی۔ یہ اسلام کا قلعہ نہیں ہے اب، نہ یہ اسلام کے سپاہی ہیں، یہ سارے بکے ہوئے جرنیل ہیں، بکی ہوئی عدلیہ ہے۔ اور یہ ماڈل آج کا نہیں ہے، اس کو پہلے نائجیریا میں ایکسرسائز کیا گیا، پھر یہ مصر میں ایکسرسائز ہوا ہے یہی ماڈل، اب یہ پاکستان میں ایکسرسائز ہوا ہے۔ دیکھیں یہ ماڈل کیا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو ماڈرن ڈیموکریسی، اس کے اوپر رات بھی میں نے ڈیبیٹ کی ہے کہ ماڈرن ڈیموکریسی کا ماڈل یہ ہے کہ اپنے مرضی کا بندہ الیکٹورل پروسیس سے لے کے آؤ، اگر نہ آئے تو پھر آرمی سے اس کو ریڈ کرا کے اور اندر کرو، اور اس کے بعد جوڈیشری سے اس کو پھانسی دلواؤ۔ ابھی خان صاحب اس لیول پہ نہیں پہنچے ہیں، لیکن میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، یہاں تک بھی بات جا سکتی ہے۔ اور خان صاحب نے کہہ دیا میں مرنا پسند کروں گا، مجھے اپنے رب کو یہی جواب دینا ہے کہ عمران تم نے اپنا کام کر دیا بس۔ اب یہ قوم، اگر یہ قوم نہ کھڑی ہوئی تو اس قوم کے اوپر اب کئی عذاب آئیں گے۔ وہ بجلی کا عذاب ہو سکتا ہے، پانی کا عذاب، آلریڈی چھوٹے چھوٹے عذاب تو آتے ہی رہتے ہیں۔ پس کے ہیں لوگ، میں اپنے منڈی بہت دن کا ہوں، میں وہاں اپنے بھانجوں کو فون کرتا ہوں، بڑے غریب لوگ ہیں، کوئی بیمار ہے، کسی کا گردہ فیل ہے، کسی کا کچھ ہے، چھوٹے چھوٹے 33 سال 32 سال لوگوں کو ایسی بیماریاں ہیں جو یہاں بوڑھوں کو نہیں لگتی ہیں، کیونکہ نہ پانی صاف ہے، نہ مرچیں صاف ہیں، نہ تیل صاف ہے، سب چیزیں 2 نمبر ہیں۔ فوڈ کے اندر اتنی ملاوٹ ہے پاکستان کے اندر۔ جب میں بہت ینگ تھا، چھوٹا تھا، میرے محلے میں ایک فیکٹری تھی مرچوں کی، وہ اس کے اندر مرچیں ملاتا، وہ بورا ملاتا تھا، وہ پکڑا گیا۔ ایک SHO نے اس بندے کو گدھا بنا کے، ہماری پچھلی گلی میں اس کا گھر تھا، گدھا بنا کے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ مرچوں میں کیسے ملاوٹ ہو سکتی ہے، اتنی ملاوٹ۔ یعنی when I was very young, like 6, 7, 8 کلاس کی بات کر رہا ہوں، یہ آج سے 40 سال پرانی بات ہوگی۔ اس قوم کے اوپر کئی عذاب آلریڈی آ چکے ہیں، اور ایک عذاب اب مسلط ہوگا، نالائق حکمران ان میں مسلط کر دیے جائیں گے۔ نالائق حکمران، کیونکہ یہ خود نالائق ہیں، ہم سارے نالائقوں کی بستی کے اندر جو سب سے بڑا نالائق ہوتا ہے وہ سردار ہوتا ہے۔ گنڈوں کی بستی میں جو سب سے بڑا گنڈا ہوتا ہے وہ اس کا سردار ہوتا ہے، یہ نوٹ کر لیں آپ۔ ایمانداروں کی بستی میں جو سب سے بڑا ایماندار ہوتا ہے وہ اس کا سردار ہوتا ہے۔ تو اگر نواز شریف اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے تو آپ یہی سمجھیے گا کہ یہ پوری کی پوری قوم کا عکس ہے جو اس وقت نظر آ رہا ہے۔ تو بات لمبی ہو گئی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، کیپ یور ہیڈ ہائی، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ یہ جس طرح سے کھیل رہے ہیں، خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا، کوئی آپ تجربہ کریں گے فیل ہو جائے گا۔ کسی وقت بھی ڈالر فری فال کر سکتا ہے۔ سٹاک ایکسچینج میں آلریڈی بلڈ بات شروع ہو چکا ہے، ایک آرٹیفیشل طریقے سے، کیونکہ ساری کی ساری ریئل اسٹیٹ بند پڑی ہے وہاں پہ۔ میں اسٹیٹ بینکر بھی ہوں، لوگوں نے سارا پیسہ موو کیا پاکستان کی سٹاک ایکسچینج میں۔ اب انہوں نے پیسے بنا لیے ہیں، تمام چھوٹے چھوٹے شیئر اوپر چلے گئے، اب انہوں نے پیسہ نکالنا شروع کر دیا ہے کیونکہ ان کی بچتیں ہو گئی ہیں۔ اب وہ جو لاسز ہیں وہ لینے کے لیے جو بعد میں انٹر ہوئے ہیں آخر میں، وہ لوگ اب ساری عمر روتے رہیں گے، وہ شیئر کبھی اوپر نہیں جائے گا۔ یہ ایک عذاب اور آئے گا لوگوں کے اوپر۔ نہ ریئل جس بندے نے وہاں ریئل اسٹیٹ میں پیسہ لگایا تھا، دے آر آل کرائم، اور ابھی اس کو ریئل اسٹیٹ والے کو بھی پکڑ لیا انہوں نے۔
जिन लोगों ने कराची के बहरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी सारी लोगों की डूब गई है, कनाडा के लोगों की भी डूबी है। तो बहुत सारे साहब आएंगे क्योंकि ये सारे फ्राडी हैं। तो इसलिए खान साहब की ये जो जंग है ये बिल्कुल इक़्तिदार की जंग नहीं है, ये वो मैसेज है जो अल्लाह अपने बंदों से उनके बहुत सारे मनसब होते हैं। देखें कुछ अब नबी तो कोई आएगा नहीं, अल्लाह के बंदे तो आते रहेंगे ना, मैसेंजर तो आते रहेंगे अल्लाह के, जो अल्लाह के दिन का काम करेंगे, नबी तो कोई नहीं आएगा। तो उन्हीं में से खान साहब भी एक है। अब वो किस दर्जे में हैं वो तो अल्लाह ही जानता है उनके दर्जे को, मगर मैं ज़ाती तौर पे जो जानता हूँ खान साहब ने अपना काम कर दिया है। अब हमने अपना काम करना है। तो हमारी बेगम को एक चाबी ढूंढनी है, वो मैं ज़रा उनको ढूंढ दूँ। मैं आपको सुन रहा हूँ, आप हज़ार का कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कर सकते हैं। जी मैं चाहूँगा कि आप बड़े अच्छे तरीके से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं तो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं चाहूँगा कि लाला अगर आपके जहन में कोई सवाल है आप डोगर भाई से कर लें, उतनी देर में अपनी बेगम की खिदमत कर लें। जी लाला। असल में भाई मेरी मूविंग हो रही थी, मैंने घर मूव किया है और आज मूविंग का आखिरी दिन था। हम अब सारा कुछ अपने घर में तो ले आए हैं, अब इसको भी सेट करना है। तो मेरी भैन भी टोरंटो रहती है, वो भी मूव की है नया बिल्कुल मेरी मूविंग थी 1 जनवरी को, यानी कि नया साल नया घर हमने कहा नए घर में मूव करो। बच्चे से बड़े हो गए तो हमने थोड़ा बड़ा किया इसको। अभी मेरी नीचे बाजी बैठी हैं, जहरा बाजी। इन्होंने इस दफ़ा हमें नमल में मेरी बहुत हेल्प की और इन्होंने अपने एक टेबल नमल का लिया, फिर उन्होंने एक बच्चा स्पॉन्सर किया पूरा $4,500। नीचे बैठी भी मुझे सुपर कर रही हैं, ऊपर आ गई ऊपर बुला लें। अस्सलाम वालेकुम, सबको नए साल की मुबारक। नया साल नई एंट्री घर में, मुबारक हो भाई। ये सर गरम जो रुकन होते हैं ना, सर पे टोपी पीटीआई की लेके ये नबल के प्रोग्राम में आ गई। तो मैं शुक्ल की बात बताने लगा हूँ। तो अब वो जो वलीद इकबाल आए हुए थे ना, तो खान साहब ने उनको जरा थोड़ा सा बताया हुआ कि थोड़ा एहतियात करना, तुम्हें किसी वक्त भी ये पकड़ सकते हैं, तुम नमल का काम करो, अभी पीटीआई में ज्यादा एक्टिव ना होना। तो बाजी ने टोपी पीटीआई की पहनी हुई थी, तो बाजी कहती है वलीद को ऊपर स्टेज पे लाओ ना, इसके साथ फोटो बनानी है। तो मैं गया नीचे, वलीद मुझे कहता है यार ये जो बाजी है ना इनकी टोपी उतरवाओ भाई सारे बंदे तो अंदर नहीं ना करवा ले, कोई 2-4 बंदे काम के लिए रख ले भी तो है तो बाजी थैंक यू फॉर कमिंग। आप नीचे बैठ के सुन रही थी ना? जी मैं आपकी बातें माशाल्लाह A to Z से ही कह रहे थे। मैंने कहा टोपी उतर गई तो इज्जत उतर गई, मेरा तो दुपट्टा कह लो या टोपी मेरे लिए तो बड़ी तौहीन है, मैं तो नहीं उतारूंगी ये कनाडा मैं तो डट गई थी। हाँ नहीं आपने बाद में आपकी, इसलिए मैंने लहदा मुलाकात उनसे कराई थी। तो फहीम साहब आप अपनी ब्रॉड को जारी रखें, बहुत अच्छी ब्रांड होती है आपकी। मैं तो और टिक टाक पे मैं ना पहले 3 साल पहले एक्टिव हुआ, फिर मैंने कभी आया ही नहीं, फिर ये आपकी वजह से मैं आना शुरू हुआ हूँ। इसके अलावा मैं कहीं नहीं जाता, आप यकीन करें, इस ब्रॉड पे आता हूँ उसके बाद मैं बंद कर देता हूँ उसके बाद नहीं आता। आपको कोई क्वेश्चन हो आप जरूर पूछें मुझसे। जी मैं बिल्कुल चाहूँगा, अगर कोई भी बंदा सवाल करना चाहता है, तैमूर ज़रा बहन तो बहुत अच्छी तरह जानती हैं। तैमूर भाई अगर आपके जहन में कोई सवाल है आप डोगर साहब से कर सकते हैं। तैमूर भाई अनम्यूट करें। जी सर। नहीं कोई सवाल नहीं है सर, आप आगे चलाएं, नेक्स्ट भाई को मौका दें, वो कोई अच्छा सवाल पूछेंगे। इतनी अली भाई ने अच्छी बातें की हैं कि चारों तबक रोशन कर दिए हैं और हकीकत बयान की है A to Z। ऐसी है मेरी बहन, ऐसी है। मेरे ख्याल में आप इनको फॉलो करती हैं, मैं बाकी लोगों को एंगेज कर लूं। खुरम भाई आपके जहन में कोई सवाल? अनम्यूट कर लें। एक मिनट थोड़ा बिजी हूँ, आप करें, मैं 1 मिनट में आता हूँ। ठीक है। मानी भाई आपने सारी डिस्कशन सुनी? मानी भाई पहले तो ज़ारा मैम को हम खुशामदीद कहते हैं अपनी ब्रॉड पे। मेरी फर्स्ट टाइम इनके साथ सिटिंग है, तो वेलकम
اینڈ بہت شکریہ یہاں پہ آنے کے لیے. اچھا فہیم بھائی، علی بھائی نے اتنی ایکسپلین زبردست طریقے سے کیا ہے، میرا تو کوئی بھی کوشچن نہیں ہے. اگر لالا عنایت اللہ جی کا ہے جی. تو ان سے پوچھ لیں. اچھا چلے ٹھیک ہے. واجد بھائی آپ نے میں تھوڑا نا فہیم بھائی اپنی اس ڈسکشن کو ایکسٹینڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میرے پاس تھوڑا ٹائم ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو اب ہوگا کیا، دیکھیں اب خان صاحب نے بازی لگا دی ہے، ٹھیک ہے؟ بازی لگا دی ہے، اور میں کہوں گا کہ بال جو ہے نا کک کر کے عوام کی کورٹ میں پھینک دی ہے کہ لو بھئی اب بال میں نے تو اپنا کام کر دیا ہے، میکسیمم میں اندر چلا گیا ہوں، اس کے علاوہ یہ کیا کر سکتے ہیں، مجھے پھانسی کی سزا دے سکتے ہیں. بال اب عوام کی کورٹ میں ہے، اور بال ایک اور کورٹ میں بھی ہے، یہ نوٹ کریں، 2 کورٹ میں پھینکی ہے، ایک عوام کی کورٹ میں اور ایک اللہ کی کورٹ میں. سنیں آپ، اب میں آپ کو صحاب کہف کا قصہ اس کے ساتھ اٹیچ کرتا ہوں، اس کے ساتھ کہ وہ ہمارے نبی سے سوال کیا گیا کہ یہ صحاب کہف کون تھے. لوگوں کا یہ خیال تھا ہمارے نبی کے آنے سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو صحاب کہف ہے نا، یہ کوئی نبی تھے، ولی تھے، کوئی اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، ان کو اللہ نے غار میں سلایا اپنی نشانی بنا کے. تو پھر سورہ کہف آئی، ٹھیک ہے؟ سورہ کہف میں اللہ نے بتایا، اب میں آپ کو سورہ کہف پڑھ کے سنا رہا ہوں. اللہ کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. یہ ینگ نوجوان تھے، انہم فتیۃ آمنوا، یہ ہم پر ایمان لے آئے تھے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا، وربطنا علی قلوبہم، پھر ہم نے ان کو دلوں کو مربوط کر دیا. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، بس وہ لوگ کھڑے ہو گئے اور اقامت دین کا کام کر دیا، جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بول دیا اور کہا کہ ہم تو اس کو رب مانتے ہیں جو زمین و آسمان کا رب ہے، وہ ہمارا خدا ہے، یہ بت ہمارے خدا نہیں ہیں. نوجوان لڑکوں نے بغاوت کر دی بت پرست بادشاہ کے سامنے. اللہ کہتا دیکھو انہوں نے ہمارا کام کیا، اب ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں. پیچھے بادشاہ نے ان کا پروانہ جاری کر دیا کہ جہاں ملے مار دو، جہاں ملے مار دو، اور وہ چھپتے پھر رہے ہیں. اللہ کہتا جب وہ چھپتے پھر رہے تھے تو ہم نے ان سے کہا فَعَوْا إِلَى الْكَهْفِ، وہ دیکھو سامنے غار، فَعَوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. یہ آپ کھول لیں، اگر آپ سورہ کہف کھولنا چاہیں کھول لیں، یہ اس کی میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، بالکل ابتدائی شروع، یہاں سے شروع کے رکوع کی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ کہتا ہم نے ان کو وہ کہا دیکھو وہ غار نظر آ رہی ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں جب تم جاؤ گے تو اللہ تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے گا. تو وہاں جا کے اللہ نے کہا ایک دعا مانگو، ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ بڑی مشہور دعا ہے، انہوں نے وہاں جا کے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، اس کا پنجابی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ یہ جو ہم نے ان لوگوں سے پنگا لے لیا ہے تو اب ہمارا مددگار بن جائے، تو ہماری مدد فرما. تو اللہ کہتا ہم نے کیا کیا، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کو کانوں پہ، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ ہم نے کانوں پہ تھپکیاں دیا. اب میں بتانے یہ لگا ہوں آپ کو کہ انہوں نے کام اپنا کر دیا، اب اللہ کی مدد آ گئی ہے. اللہ نے کہا بھائی یہی تو چاہیے تھا کہ ان کو کوئی للکارے تو صحیح نا، کوئی للکار ہی نہیں رہا ہے ان کو. یہ سارے غاصب نظر آ رہا ہے، مجھے بھی نظر آ رہا ہے، فہیم بھائی کو بھی نظر آیا ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں کو نظر آیا، کوئی للکار ہی نہیں رہا ہے ان کو. ادھر خان صاحب نے للکار دیا، ادھر صحاب کہف نے للکار دیا تھا. وہ ینگ لڑکے تھے، خان صاحب تو ینگ نہیں ہے. خان صاحب کی شخصیت کو تو اللہ نے پہلے بلڈ کیا ہے یار، 50-60 سال ان کی شخصیت کو ایسا بلڈ کیا ہے کہ ایک اندھا بھی، مخالف ترین آدمی بھی یہ کہتا ہے کہ یار یہ بندہ نا فراڈیا نہیں ہے، جو مرضی کر لو یہ بندہ فراڈیا نہیں ہے. یہ نواز شریف بھی جانتا ہے، یہ سارے ججز بھی جانتے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے، یہ اکھڑ ہو سکتا ہے، یہ بندہ کچھ بھی کہہ لیں اس کو آپ، ہو سکتا ہے، مگر یہ بندہ فراڈیا نہیں ہے. یا تو بتائیں کوئی شخص ایسا ہے جو اس کو فراڈیا کہتا ہو؟ نہیں کہتا، اس کے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ بندہ ایماندار ہے. اچھا
وہ تو اللہ کہہ رہا ہے چند نوجوانوں نے کھڑے ہو کے بالکل لا ابالا قسم کے ینگ چیپ کھڑے ہو کے انہوں نے ہمارا کلمہ حق کہا تھا، ہم نے ان کو اکیلا نہیں چھوڑا. یہ تو خان صاحب ہیں جنہوں نے اپنی پہلے ان سے قربانیاں لی ہیں. اللہ نے پہلے ان سے ان کی اولاد کی قربانی لی، پھر ان کی بیگم کی قربانی لی، پھر انہوں نے کیا کیا قربان نہیں کیا، اپنی تمام آسائشوں کو قربان کیا ہے. ایک لیوش زندگی، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ دنیا میں جو عیاشی کا سب سے بڑا تصور ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس ایک گھر ہو، اس کے نیچے سے نہر بہ رہی ہو، اس کے اندر قیمتی کاؤچز پڑے ہوئے ہوں،